ایک ضروری اعلان کرنا تھا. ابھی ہمارے صدر محترم صاحب کا کال آیا تھا کہ وہ کسی خصوصی کام سے، جیسے کہ ابھی ہم سب کو معلوم ہے کل عاشور کا جلسہ تھا، تو اس میں جتنے بھی مائکس وغیرہ تھے وہ صدر صاحب نے ساؤتھ دہلی بھیجنے کے لیے جامع مسجد لے گیا تھا. وہاں پہ شاید کسی شخص کو ریسیو کرنا تھا، اس کے نہ آنے کی وجہ سے صدر صاحب کو خود ساؤتھ دہلی جانا پڑے سارے مائکس وغیرہ کو لے کر کے. تو شیخ صاحب اس سے معذرت خواہ ہیں اور معذرت طلب کر رہے ہیں صدر محترم صاحب. اور اس کے بعد اس جلسے کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا آغا سید جمال عیسوی صاحب کو، جو کہ سوشل ایکٹیویٹیز اور پریزیڈنٹ سوشل ایکٹیویٹیز اور مجمع روحانی کرگل بلے قوم سے تشریف لائے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ میں بتاتا چلوں کہ آغا صاحب ابھی 10 دن جو محرم کا سلسلہ تھا دہرادون میں بحیثیت مبلغ وہاں پہ تھے دہرادون میں، تو میں گزارش کرتا ہوں آغا سید جمال صاحب سے کہ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنے رائے خیالات اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی وعلى أعدائنا أجمعين من آننا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. خدا متعال کا لاکھ شکر کرتا ہوں جس کے قبض قدرت میں ہمارا تمام وجود ہے. دوستان، جیسا کہ یہ جلسہ برگزار ہوا ہے کہ آپ کے تحریک کے ادامے کے مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے، تو میں اس آیے کے ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑا بہت تحریک پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. تحریک کسے کہا جاتا ہے اور تحریک میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے عزیزان، ایام محرم ہے، آپ سب کے خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں. محرم میں امام حسین کا جو ایک تحریک چلا ہے، یعنی جو آخر تک ادامہ ہو، جس کے آخر دنیا نہ ہو، جس کے آخر مستقبل ہو. ہمارے حساب سے، آپ کے حساب سے نہیں. میں اس جملے کو توضیح دینا چاہوں گا. جس کا آخر مستقبل ہو، یعنی جس کا آخر ہمارا ایمان ہو. جس کا آخر کیا ہو؟ ہمارا ایمان ہو. دیکھیے دوستان، ایک تحریک کو شروع کرنا بہت آسان ہے، اس کی اختتام تک پہنچنا بہت مشکل ہے. جیسے کہ آپ کربلا کے واقعات کو دیکھیں. اس تحریک کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ النجاہ. اس جملے میں غور کیجیے گا دوستان. آپ ابھی جوان ہیں، حدیثوں میں غور کیجیے گا. حدیثیں اس زمانے میں بولے ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس کا تصدیق ہو جاتا ہے. تدبیر اس زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہوتا. تو میں کیونکہ وقت نہیں ہے نہ میں توضیح دوں، تو اگر ہم نے ایک تحریک شروع کیا ہے کہ جس کا میں پہلے اس سے پہلے کی دلی میں ہمارے استاد آئے، اس سے پہلے کچھ جریان ایران کا آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے استاد معظم شیخ جاوید حبیبی صاحب نے کم فداکاری اس تحریک کو شروع ہونے سے پہلے بھی دی ہے.
اس کا میں شاہد مثال ہوں. جب قوم میں طلاب کے علماء کا انتخاب ہونا تھا، جو اپنے وارنٹی کہتے ہیں نا ہم لوگ، اپنے زندگی پہ جانا چاہتے ہو، وہ سامنے آئے، تو اس میں ہمارے شیخ جواد حبیبی صاحب نے لبیک کہا. ایک بہت بڑی افتخار تھی. انہوں نے پھر یہاں پہ آ کے اپنے تحقیق کو کلاس کے عنوان سے شروع کیا. سب سے پہلا جو نقطہ تھا وہ کلاس تھا. آپ لوگوں نے کچھ نکات کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن جو بین المللی عنوان سے ہمیں مطالب ملے آپ لوگوں کی تحقیق کا، میں اس کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا یہ کہ جو سب سے جالب نقطہ تھا آپ کی تحریک کہ آپ لوگ کالج میں، یونیورسٹیوں میں ایسا ہی بیٹھ کے آپ لوگ اسلامک کلاس پڑھنے لگے. اس کا اثر بین المللی پہ پڑ گیا، یعنی آؤٹ کشور، آپ کے ملک سے باہر. دیکھیے دوستان، ان تحریک میں سب سے ضروری 3 چیز ضروری ہے جو آپ لوگ ہر روز پڑھتے بھی ہو کلاس میں: اعتقاد، علم اور اخلاق. سب کا تفصیل بھی ضروری تھی، اس میں نے مختصر اس کو بیان کیا. تو اس کلاس کے اثرات کیا رہے؟ کلاس شروع ہوا، میں نے ایک شروع کا اثر بین المللی عنوان سے آپ لوگوں کو کیا. دوسرا، اس کلاس کا اثر اور اس تحریک کا اثر کیا رہا؟ پورے ڈسٹرکٹ کر کے ڈسٹرکٹ سنگول ہے اس کا ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے، زلزلہ آ گیا، یعنی دلی میں سے اسٹوڈنٹس بیدار ہو گئے. دوستان، تحریک کے جو شروع کا آسان، لیکن آخر میں دیکھیں آج وہ موڑ آیا ہے جو اس تحریک کے لیے سب سے خطرناک موڑ ہے، سب سے خطرناک موڑ ہے. اور شیخ جواد حبیبی صاحب کی، جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھائی کا آپ لوگوں نے یہ اشارہ کیا کہ پڑھائی کا مشکل، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے 4 مہینے کے لیے بھی جائیں تو آپ لوگ کنول کر جاؤ. مجھے امید یہ، کیونکہ ہمیں اپنے حالات کا پتا ہے، میں بھی اسٹوڈنٹس کے درمیان رہا ہوں. پہلے کہ یہ میرے نظر میں، اگر شخصی نظر ہے، میرے نظر میں آغا شیخ جواد حبیبی صاحب کا 1 سال برابر تنقید ہونا چاہیے. اور اس کا ہم ایران میں بھی اپنے حساب سے جتنا ہو سکے میں شخصی اعتبار سے کوشش کروں گا. اپنا بتا رہا ہوں، بعنوان صدر علمی مجموعہ روحانی کرگل والے، جہاں سے شیخ جواد حبیبی صاحب کو جن کی ریلیٹ سے آپ لوگوں کے لیے تبلیغ کے مبلغ بنا کے بھیجا. تو دوستان، ابھی ہم 1 مہینے میں ادھر ادھر جاتے ہیں رمضان کے، تو 4 مہینے ہم کلاس کو چھٹی کریں گے، تو آپ لوگوں کو لگتا ہے پھر 4 مہینے کا ہم جبران کر پائیں گے؟ تو یہ اعلامہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں، اعلامہ تحریک کا اعلامہ بیچ میں رکنا چاہیے. 4 مہینہ آپ کو استاد نہیں تو آپ رک گیا چاہتے ہیں، یہ رکنا نہیں چاہیے. اور اس کے نہ رکنے کا، کیونکہ میں وہاں کے حالات سے بھی آگاہ ہوں، یہاں کے حالات سے بھی آگاہ ہوں، اس کے نہ رکنے کا صرف ایک ہی نتیجہ ہے کہ آپ لوگ واقعاً دل سے، ایمان سے اگر اس تحریک کو چلانا چاہتے ہو، اگر کرگل کے قوم کو آئندہ کچھ جوان کے عنوان سے دینا چاہتے ہو، تو میرے خیال سے آپ سب ایک ہو کے بحد الامکان نمائندے ولی فقیر آغا مہدی مہدوپور صاحب کا جو ہے ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے. ان سے کہنا چاہیے کہ نہیں، 1 دن کے لیے بھی چھٹی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، 1 سال، کیونکہ یہ ابھی جریان ہے. کیا شیخ جواد صاحب یہاں سے چلا گیا 4 مہینے یا 5 مہینے یا 6 مہینے، 6 مہینے حد الامکان، تو 6 مہینہ آپ لوگ اس تحریک سے دور ہو جاؤ. یعنی پھر سے وہ سارے کام جو ہم نے اوائل میں شروع کیا دوبارہ سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا. آپ اس کی کام سے راضی ہو؟ اگر اس سے راضی نہیں ہو، واقعا کچھ کرنا چاہتے، کچھ نہیں کرنا چاہتے تو وہ تو اپنے جگہ پہ واقعا ہمارے لیے مفید تھا. مراسمات اور تبلیغات، کلاسیں، یہ توفیق ہے. دیکھیں، ہم ایک فرہنگ مفسد میں ہم زندگی کر رہا ہے. اسلامک، اگر ہم سب نے اسلام قبول کیا ہے تو ہم ایسے فرہنگ میں زندگی کر رہے ہیں جس کو فرہنگ مفسد کہا جاتا ہے. ابھی ہم یہاں پہ تقریر کر رہے تھے، وہاں پہ گانا سننے کو مل رہا. ہمارا فرہنگ یہ احسان کیا کریں گے؟ اس کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ادامہ دیں. اور اس ادامے کا نتیجہ، اس ادامے کو کیسے دیں، اس کا راہ حل یہ ہے کہ آپ سب ایک ہو کے ہم وہاں سے کوشش کریں گے. میں وارنٹ یہ کہتا ہوں
میں ایران میں جتنا ہو مجھ سے ہو سکے، کیونکہ میں بھی قوم کا جذبہ رکھتا ہوں، میں شخصی عنوان سے بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں نے بھی ایران جانے سے پہلے اسٹوڈنٹ کے درمیان کام کیا ہے، آپ کشمیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو تحریک کو روکنے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح کرنا چاہیے، اس کو روکنے کا چاہیے۔ اور اس کا رائے حل یہ ہے کہ آپ سب جا کے اس سال کا شجاع حدیث صاحب کا 1 سال کا تمدید کے لیے آپ لوگ آغا محدود صاحب سے اپیل کریں، کیونکہ 4 مہینہ رکنا اصلاً مستحل نہیں۔ 4 مہینہ یا 5 مہینہ اگر رک جائیں تو پھر مشکلات ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے، یہ صحیح نہیں رہے گا۔ ہاں 1 سال کے بعد پھر اس کے درمیان کوئی دوسرا علماء، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو اس کو بدلنا ٹھیک ہے، لیکن کچھ حد تک راہ اندازی ہو تبھی جا کے تو یہ ہو گیا اس کام کا نتیجہ۔ دوسرا، اس کلاس کا پورے ہندوستان میں اثر کیا رہا، خصوصاً طلاب کے درمیان، میں اسٹوڈنٹس کے درمیان تمہیں جانتا نہیں، طلاب کے درمیان ایک نمونہ رہا۔ آج اس کو افتخار کرتے ہیں سارے قوم میں جاؤ، مشہد میں جو کہیں بھی جاؤ، خصوصاً یعنی میں علماء بعنوان علماء گرگن نہیں کہہ رہا ہوں، بعنوان علماء ہند، علماء ہندوستان کے درمیان آپ دیکھتے جائے گا کہ اس تحریک کے ادامہ کو پورے ہندوستان میں اس طرح کی کلاسیں چلیں گی۔ یعنی شروع کہاں سے ہوا تھا؟ پورے ہندوستان میں، یعنی کرگل ایک ایسا جگہ ہے جہاں سے ہم کم سے کم بین المللی اثر نہیں رکھ سکتے، تو ہندوستان میں اثر رکھ سکتا ہے۔ یہ اس کی اثرات میں سے ہے۔ اور اس تحریک کے لیے ہمیں جو ہے کچھ جہاد طلاب کے اعتبار سے ہوتے ہیں جو اس کلاس میں شرکت کرتے ہیں، کچھ جہاد استاد کے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کہ محرم سے پہلے میں 4-5 دن یہاں رکا، آپ کی استاد کی میں نے پوری جہاد دیکھی۔ اگر میں ہوتا شاید نہیں کرتا، میں خود عنوان ایک علماء میں کہتا ہوں، اگر میں ہوتا شجاعت جتنا یعنی ادھر ادھر پہنچ رہے کلاس کے لیے، شاید میں نہیں کر پاتا، شاید 2 ہی لڑکے ایک کلاس میں آتے تو میں کہتا ہے جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے، میں اپنا بات کرتا ہوں۔ لیکن دوستان، انہوں نے ایک قربانی دی، اور قربانی قوم کے لیے، اور قوم کی بقا ہم سب کی ذمہ ہے، صرف ایک شخص کی نہیں ہے، صرف میری نہیں ہے، صرف عالم کی بے عنوان۔ اسی لیے یہ تھیوری بھی آج آپ لوگوں کو شیخ صاحب نے بیان کیا، اسٹوڈنٹس اور اسلامک اسٹوڈنٹس، اور یعنی ہم کہتے ہیں دینی طالب علم اور دنیاوی پڑھنا، ان دونوں کا ہم نے کیا کیا فرق ہے، یہ اس کا یہی ہے، فرق نہیں، لیکن ہم نے سمجھا نہیں۔ لہذا دوستان، اسی لیے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل، صلوات علیہ، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہر چیز عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا آپ کی شخصیت، آپ کی جذبات، اور جس تحریک کو آپ لوگوں نے شروع کیا، اس تحریک کا نتیجہ اپنے حساب سے مثبت ہے، ہمارے خود کے حساب سے مثبت ہے، باقی خدا کے ہاتھ میں۔ امام خمینی نے بھی جب انقلاب کے لیے قیام کیے، بہت سارے دیکھیں کتنے زندانوں میں، کشور کو بھی چھوڑ کے جانا پڑا۔ بھائی ابھی تو آپ لوگوں نے تحریک شروع نہیں کیا، آپ لوگوں کو بہت بڑا آفس ملا نہیں ملا، آپ لوگوں نے تحریک شروع نہیں کیا، آپ لوگوں کو بہت کچھ ملا، ابھی آپ کا تحریک شروع نہیں ہوا، آپ لوگوں میں سے 15-20 طلباء کو زیارت نصیب ہوئی اہل بیت کی۔ یہ کس تحریک کی خصوصیات میں سے، جس طرح خادم بھائی بیان کر رہا تھا کہ ہم نے ہر جگہ پر جا کے ہر جوان کے لیے زیارت، یعنی ہم نائب زیارت تھے۔ آپ لوگ اس جملے کو سمجھے، ہم نائب ہیں، یعنی آپ کی تحریک پر اہل بیت کی تائید اسی لیے تو ہے بھائی، اور کیا تائید ہونا چاہیے ہمیں؟ آپ کی تحریک شروع ہو کے 2 سال بھی نہیں ہوئے، آپ میں سے 15-20 نفر زیارت ائمہ معصومین کے لیے، یعنی شرافت نہ کیا آپ لوگوں کو زیارت ائمہ معصومین اس جوانی میں اور آپ کی تحریک میں، دیکھیں اپنے سے زیادہ ایک الگ بات ہے،
ایک تحریک کو لے کر جانا. آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یعنی قوم میں تشیع یا جہان جہاں پہ مرکزیت ہے تشیع یا جہان ہے وہاں پہ حکمرانی کیا. آپ کو اس سے بھی اس 2 سال میں زیادہ چاہیے. دیکھیے دوستان کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں نا سامنے بھی ہوتے ہیں انسان کے آنکھ بند ہو جاتے. کربلا کا واقعہ یہی تو تھا. امام حسین سامنے تھے 30,000 مسلمان سامنے تھے. امام حسین کو دیکھ نہیں پا رہا تھا یہ اندھے ہو چکے تھے. ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں فکر کرنا چاہیے اپنے فکر پہ سوچنا چاہیے واقعا ہم نے جو اقدام جو تحریک شروع کیا ہے واقعا دل سے کیا ہے. اگر آپ نے دل سے کیا ہوگا نا آج آپ کے سامنے سے شہری نہیں جائے گا میں آپ چلے جائیں. اگر دل سے کیا ہو کیونکہ دنیا کا جو قانون بنا ہوتا ہے انسان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے. اور قرآن میں آپ جتنا بھی آیت میں تحریر جتنا بھی آیت کی استدلال دیکھیں اور اس پہ سے آپ اس کا نتیجہ نکالیں کس کے فائدے میں کس کے فائدے میں. عدل و انصاف اسلام کی اصل مرکزیت ہے یا نہیں ہے. کس کے فائدے میں عدل انصاف جس کے لیے ہمارے ائمہ معصومین نے اپنی جان قربان کی. کس کے لیے کیا اپنے جان کو دیا. امام حسین نے اپنی جان کو قربان کیا. کس لیے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہمیں بقا رکھنے کے لیے ہمارے قوم کو بقا رکھنے کے لیے. تو دوستان ان چیزوں کو ہم صرف سمجھنے کی ضرورت وقت نہیں ہے. تھوڑا بہت آج توفیق کی نوجوانوں سے ملنے کی مجھے اور یہ خدا کی توفیق ہے. خدا کا شکر کرتا ہوں دوبارہ ہمیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہونے کی توفیق عنایت کرے. اور آخر میں دعا کرتا ہوں دوبارہ آپ کی یہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ واقعا اس تحریک کو ادامہ دیں. اس تحریک میں ہم سب شامل ہیں. ہم بھی اپنے حساب سے اگرچہ آپ لوگوں سے ہم دور ہیں لیکن آپ کو قربانی دے رہے اور دیتے رہیں. یہ ہمارا قوم کا مسئلہ ہے کہ جہاں سے آج واقعا وہ چیزات جس سے ہمارے آنکھوں کے سامنے لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے. بس میں یہاں پر اپنے تقریر کو تمام کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے دعا ہوں کہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اپنے تحریک میں ادامہ دینے کی توفیق حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.